آج ہم بات کر رہی ہیں چین کی ایک ایسی کوشش کی جو کسی سائنس فکشن فلم سے کم نہیں۔ سوچیں ذرا، ایک ملک اپنے وسیع بنجر صحراؤں کو دنیا کے سب سے بڑے سولر پاور اسٹیشنز میں بدل رہا ہے۔ یہ صرف بجلی بنانے کا منصوبہ نہیں، یہ تو زمین کا نقشہ اور توانائی کا مستقبل دونوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے کی کوشش ہے۔ تصور کریں گوبی اور کوبوچی جیسے صحرا، جہاں پہلے میلوں تک صرف ریت کے ٹیلے نظر آتے تھے، آج وہاں چمکتے ہوئے نیلے سولر پینلز کا ایک سمندر پھیلا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر واقعی انسانی عزم کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو چلیں اس کہانی کے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ یہ شمسی منصوبے کتنے بڑے ہیں اور ان کے پیچھے عزم کتنا بڑا ہے۔ اور ہاں، یہاں کچھ اعداد و شمار ایسے ہیں جو آپ کو واقعی حیران کر دیں گے۔ 455 گیگا واٹ، جی ہاں، یہ ہے چین کے صحرائی ہوا اور شمسی توانائی کے منصوبوں کی کل منصوبہ بند صلاحیت۔ اب یہ عدد اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کے زیادہ تر ممالک کی کل بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ صرف منصوبے نہیں ہیں، ان کے نتائج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر مینگشیلان ہائی پلانٹ کو ہی لے لیں۔ یہ ہر سال 5.7 ارب کلو واٹ گھنٹے بجلی پیدا کر رہا ہے، یعنی اتنی بجلی کہ تقریباً 20 لاکھ گھر آرام سے روشن ہو جائیں۔ اور اب ذرا عالمی سطح پر دیکھیں تو بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ چارٹ بالکل صاف دکھا رہا ہے کہ چین اس دوڑ میں کتنا آگے ہے۔ دنیا کی کل شمسی توانائی کی آدھی سے زیادہ صلاحیت اکیلے چین کے پاس ہے۔ اس سے وہ قابل تجدید توانائی کا ایک طرح سے بے تاج بادشاہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ چلے اب اس پر بات کرتے ہیں۔ اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ صحرا کے ان سخت حالات میں یہ سب کچھ تعمیر کرنے میں کون سے بڑے انجینئرنگ چیلنجز سامنے آئے، اور یقین جانیں یہ کام صرف پینل لگانے سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ یہ ایک جملہ کوبوچی صحرا کی پوری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ ایک ایسی جگہ جسے کبھی موت کا سمندر کہا جاتا تھا، آج صاف توانائی کے امکانات کا ایک بہت بڑا مرکز بن چکی ہے۔ یہ اس کے ماضی اور حال میں ایک زبردست فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اس منصوبے کی وسعت کا اصل اندازہ لگانے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک پینل لگانے سے پہلے زمین تیار کرنے میں کتنی محنت لگی۔ ٹیموں کو لاکھوں ٹن ریت ہٹانی پڑی، پھر 25 ٹن کے رولر سے زمین کو سخت کرنا پڑا، اور اس کے بعد ایک مضبوط بنیاد کے لیے لاکھوں سٹیل کے ستون زمین میں گاڑنے پڑے۔ اور اس تبدیلی کی رفتار اور پیمانہ تو واقعی حیران کن ہے۔ ناسا کے سیٹلائٹس کی بدولت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صرف 7 سال کے اندر ایک بنجر صحرا ایک بہت بڑے توانائی کے مرکز میں بدل گیا۔ دیکھیں، یہ کوئی عام سولر فارم نہیں ہے۔ ان میں ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جو صحرا کی شدید گرمی اور طوفانی ہواؤں کا مقابلہ کر سکے۔ یہاں تک کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے تب بھی پگھلے ہوئے نمک کی ٹیکنالوجی کی بدولت رات بھر بجلی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ یہ واقعی ایک انجینئرنگ کا کمال ہے۔ لیکن اب کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ جب انہوں نے ایک مسئلہ حل کیا تو ایک بالکل نیا اور غیر متوقع مسئلہ سامنے آ گیا۔ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ جب آپ کسی ماحول میں اتنی بڑی تبدیلی لاتے ہیں تو ماحول بھی اپنا رد عمل دکھاتا ہے، اور کبھی کبھی وہ رد عمل ایسا ہوتا ہے جس کی آپ نے توقع بھی نہیں کی ہوتی۔ تو ہوا یہ کہ منصوبہ ماحولیاتی طور پر کامیاب رہا۔ پینلز کے سائے اور نمی سے وہاں پودے اگنا شروع ہو گئے، لیکن یہی کامیابی ایک بہت بڑا آپریشنل مسئلہ بن گئی۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی گھاس نے پینلز کو ڈھکنا شروع کر دیا اور آگ لگنے کا خطرہ بھی بہت بڑھ گیا۔ تو اب انہوں نے ان نئے چیلنجز کا سامنا کیسے کیا؟ چلیں کہانی کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں، جہاں ہمیں کچھ بہت ہی ہوشیار اور ایک دوسرے سے بالکل مختلف حل نظر آتے ہیں۔ تو اس بڑھتی ہوئی گھاس کے مسئلے کا پہلا حل، اور شاید سب سے غیر متوقع حل، آئیے سے شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں، بھیڑیں۔ یہ ایک بہت ہی سادہ مگر شاندار حل تھا۔ بھیڑوں نے قدرتی طور پر گھاس صاف کر دی، جس سے نہ صرف مشینری کا خرچہ بچا بلکہ مقامی کسانوں کے لیے ایک نیا زرعی موقع بھی پیدا ہوا۔ یہ ٹیکنالوجی اور فطرت کا ایک بہترین امتزاج تھا۔ اچھا،
تو گھاس کے مسئلے کے لیے ایک بہت ہی لوٹے کھل کے بعد اب چلتے ہیں صحرا کے ایک اور بڑے مسئلے یعنی دھول کے ایک بہت ہی ہائی ٹیک حل کی طرف۔ یہاں کام آتا ہے ایک ذہین روبوٹک سسٹم۔ یہ خود کار روبوٹس جو خود شمسی توانائی سے چلتے ہیں، پٹریوں پر حرکت کرتے ہوئے لاکھوں پینلز کو صاف رکھتے ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ پانی بھی استعمال نہیں کرتے۔ اس نظام کی وجہ سے پینلز مسلسل اپنی بہترین کارکردگی پر کام کرتے رہتے ہیں، اور وہ بھی انسانوں سے صفائی کروانے کے مقابلے میں بہت ہی کم خرچ پر۔ اب ہم اس کہانی کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں ہم اس سب سے بڑے چیلنج کی بات کریں گے جو اس عظیم منصوبے کے راستے میں کھڑا ہے۔ ایک مقامی سرکاری اہلکار کا یہ بیان اس آخری رکاوٹ کی سنگینی کو واضح کرتا ہے، اور وہ رکاوٹ ہے پاور گرڈ۔ دیکھیں، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ دور دراز صحرا میں بہت زیادہ بجلی پیدا کر لینا آدھی جنگ جیتنے جیسا ہے۔ اصل چیلنج اس بجلی کو ہزاروں کلومیٹر دور ان شہروں تک پہنچانا ہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ یہ میز اس چیلنج کو بہت اچھی طرح سے سمجھاتی ہے۔ پہلے مرحلے میں تو موجودہ انفراسٹرکچر سے کم چل گیا، لیکن اب مستقبل میں مزید بجلی بنانے کے لیے نئے اور بہت بڑے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، اور اگر یہ نئی لائنیں وقت پر نہیں بنی تو پورا منصوبہ سست پڑ سکتا ہے۔ تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کا جو حل ہے وہ خود ایک اور بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے۔ اس کے لیے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کلومیٹر لمبی الٹرا ہائی وولٹیج لائنیں بچھانی پڑیں گی تاکہ صحرا کی بجلی شہروں تک پہنچ سکے۔ اور آخر میں ہم اس ایک اہم سوال پر بات ختم کرتے ہیں۔ چین نے انجینئرنگ کا ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جو ناقابل یقین ہے، لیکن اس منصوبے کی حتمی کامیابی اب اس بات پر منحصر ہے کہ کیا وہ توانائی کی ترسیل کے اس سے بھی بڑے چیلنج پر قابو پا سکتا ہے۔